اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں, اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں. اس کے چینل کو بند کرو, ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے, کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے. پھر اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان رہے میں نے زبان نہیں کھولی. ہاں آئے نا دار تھلے. ہاں تو پھر اس سے زیادہ تو زبان اور کیا کھولنی تھی. تو سر پھر کوئی دنیا کا رافضی بھی زبان نہیں کھول رہا سوائے اس کے کہ جو تکفیر کر رہا ہو یا منافق کہہ رہا ہو, کیونکہ اتنے ڈاٹے جملے اور کسی نے لکھے. اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا, وہابی دیوبندیوں کا, اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے. حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی آٹ دے دیتا ہے. وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں, ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے. تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا. سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو, اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی ہے. آج تک تو شیعان علی نے غم منایا نا, اب قیامت تک بنو امیہ کے شیعہ جو ہے نا ان کے غم کا ان کا پٹ سیاپا شروع ہو چکا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دھرنے دے کے, مجھے بتائیں میں دھرنے دے کے FIR نہیں کٹا سکتا؟ پورے پاکستان میں جتنے وہابی ہیں نا اس سے 10 گنا میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ان کو میں اس طریقے سے اگر کرنا شروع کروں میں نہیں ونریبل کر سکتا. لیکن ہم نے کبھی کسی کو یہ تربیت نہیں کیا ہے. ہمارے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں نا وہ میں ان کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ کہتا ہوں, میں ان کو کبھی منع نہیں کرتا. میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کسی کو روکتا نہیں ہوں, لیکن میں خود اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے یہ لیگیسی نہیں چھوڑنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں دھرنے دیں اور امن برباد کریں. بھائی ہماری یہ کولڈ وار ہے, علمی جنگ ہے. علمی جنگ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ ہر گھر ہر بستی ہر مسجد تک پہنچ گئی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. ان کی کیا اوقات ہے, وہ اللہ کے فضل سے جب وہ چیزیں آتی ہیں. مجھے بتائیں جب یہ ویڈیو پروڈیوس کریں گے, ہمیں جب بلایا جائے گا ہم بتا دیں گے کہ پوری ویڈیو یوں ہے, یہ تو الفاظ ہی نہیں تھے, اس میں تھا کہ ہم بولیں گے جو رسول اللہ کی حدیث ہے, زبان اپنی بند نہیں کریں گے. خود کیا بولنا ہے, اور خود تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. ایک لیکچر میں تم کہتے ہو کہ یہ ان کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے خود سے ہی, اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے. خود بخود پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کسی بھی چیز کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کسی چیز کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا, صحیح بخاری 2812, اور کھولا صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف. ہوں ایک کھول کے میں تمہیں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے. اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہیں معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے
خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے, صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827. جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا, انہوں نے کیا سیدھی طرح کہہ, تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا. لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟ سارے دا, وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17, کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے. پڑھو عبد الرحمن بن ابی بکر, وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں, باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا, اگلے لوگوں کی کہانی ہے, تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا, تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اسکت, خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں, اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہے جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا, تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں, پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں, جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B, 200 حدیث جمع کر دی ہیں. اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا, لفظ بول رہا تھا, ہاں حدیثاں نو پہ کہندے نے, انہاں دی زباناں لڑکھڑا گیا نے, سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ انہوں, بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر, باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر لزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, غلام مصطفیٰ ظہیر کی, ارشاد الحق اثری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں, اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, بنگلہ میں. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں, فری منگوائیں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے, فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا, یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں, فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی, ویڈیو میں بھی بیان کر دی, اب کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا, تم رائی نہ کہنا ہی چھوڑ دو, انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو. اعتراض کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار, اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا, لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا, NG بنانی ہے لائیو اتوں, ہاں اندر وڑ جانا ہے, انہوں کہنا نکل باہر گل کر, ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا, باقی چیزیں ساٹھی ورگی توحید ہے, وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو, زندہ تے ایک تسبیح پر ہوئے گئے نے, ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈریں,
اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں، آیت مبالہ کے اوپر بتائیں، وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں منہاج السنہ میں فیلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے، ابن تیمیہ نے، اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.